اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس بیوقوف لڑکے کو ہاں بھی کر دی. نہ صرف ہاں کر دی بلکہ اس سے یہ رنگ بھی ایکسیپٹ کر لی. پھر تو ہمارے ہونے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا. اب جب کہ سارے معاملات طے پا ہی گئے ہیں تو آپ کو میری کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ وہ غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے مثال کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو کہ اب فک ہو چکا تھا. ڈیڈی میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ پرنسپل کو کال کریں اور نیلم. اس سے پہلے کہ مثال کچھ اور کہتی ڈیڈی نے زوردار ہاتھ میز پر مارا اور وہ چونک گئی. ایک تو کالج میں آپ لوگ اس طرح کی بے باکی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. اس پر ایک لڑکی جو کہ آپ کے لیے اپنے اوپر سارا الزام لے لیتی ہے اپنے فیوچر کی پرواہ کیے بغیر. تو آپ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں اس ارسپانسبل لڑکی کے لیے آپ کے پرنسپل سے یہ کہوں کہ وہ اپنی پنشمنٹ واپس لے لیں تاکہ کل کو یہ کالج لورز اسپاٹ بن جائے اور یہاں روز روز شادیاں اور منگنیاں رونما ہوا کریں. اور یہ سب آپ اس لیے مجھ سے شیئر کر رہی ہیں کیونکہ میں یہاں کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں اور ساری مینجمنٹ میرے انڈر ہے. اگر معاملہ آپ کے انڈر ہوتا تو آپ کو مجھ تک آنے کی زحمت بھی نہ کرنی پڑتی. اور جیسے انگیجمنٹ والا میٹر آپ نے ہینڈل کر لیا ہے یہ بھی از خود ہینڈل کر لیتی ہے نا. مثال پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی. یہ وہی ڈیڈی تو تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہے تھے اور اب یہ مجھ پر کس بری طرح چلا رہے ہیں. غیر ذمہ داری آپ پر ختم ہوتی ہے مثال. مجھے حیرت ہے یہ بات آپ نے سوچ بھی کس طرح لی. میں آپ کی اس معاملے میں کوئی بھی مدد کروں گا. اگر اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ کھڑے کھڑے کر سکتی ہیں تو یہ کام بھی آپ کے لیے اکیلے مینج کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ بھاری قدم اٹھاتی بھیگتی پلکوں کے ساتھ اسٹڈی سے باہر نکل آئی تھی. کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنا سر گھٹنوں میں دیے کتنی دیر وہ روتی رہی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا. پھر اچانک اس کے آنسو تھم گئے اور وہ سارے پچھلے واقعے کا بغور جائزہ لینے لگی. اسے تمام قصے میں اپنی یا نیلم کی کوئی غلطی نظر نہ آئی. اگر کوئی غلط تھا تو وہ عثمان تھا اور اس کے ڈیڈی. ساری عمر میری ماما کو بھی یہ اسی طرح نیگلیکٹ کرتے رہے ہیں اور اب میں ان کے ہتھے چڑھ گئی ہوں. میں نے کبھی ان کو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ لڑتے نہیں دیکھا. لڑنا تو دور کی بات ہے انہوں نے تو کبھی اونچی آواز میں اس عورت سے بات بھی نہیں کی. دیکھنے میں ایک عام سی شکل و صورت کی وہ عورت ان کو کتنی عزیز تر ہے. اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیٹی بھی. جبکہ میری ماما اس سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش پرسنالٹی کی مالک تھی مگر کسی کو اچھی قسمت راس نہیں آتی شاید. اور ڈیڈی بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے. انہوں نے جو کچھ میری ماما کے ساتھ کیا اور جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں انہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا. یو ہیو ٹو پے فار دس ڈیڈی. عثمان کی ماما کو جب اس کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس سے بے حد خفا ہوئی تھی. تم نے مجھے میرے بھائی سے آنکھ ملانے قابل نہیں چھوڑا. اگر یہ سب کچھ تمہارے ذہن میں چل رہا تھا تو تم مجھ سے ایٹ لیسٹ ایک بار ڈسکس تو کرتے. میں خود جاتی بھائی جان کی طرف مثال کا رشتہ لے کر. شریف گھرانے کے لڑکے لڑکیاں اس طرح کالجوں یونیورسٹیوں میں شادی کے پروپوزل بھیجتے وصول کرتے اچھے نہیں لگتے. تم نے مجھے میرے ہی بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے. وہ سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے بے حد فکر مند دکھائی دے رہی تھی. ماما آئی ایم سوری پلیز مجھے معاف کر دیں. میں ماموں سے بھی ایکسکیوز کر لوں گا. ماما ایکچولی مثال تھوڑی الگ طرح کی لڑکی ہے. وہ ہر چیز میں چینج اور نیا پن پسند کرتی ہے. مجھے لگا کہ روایتی انداز میں اگر آپ میرا رشتہ لے کر وہاں گئیں تو وہ کہیں مجھ سے ناراض ہو کر انکار ہی نہ کر دے. اسی ڈر سے میں نے یہ سب کچھ. بس کرو مانی میرا سر درد سے پھٹ جائے گا. چلے جاؤ یہاں سے پلیز. اگلے روز مثال جب کالج سے واپس لوٹی تو اس گھر میں ایک عجیب چہل پہل کا منظر دکھائی دیا. وہ طلحہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھا. دعا اور اس کی ماما معمول کے کاموں سے زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی تھی. ہوگی ان لوگوں کی کوئی تقریب. آئی ڈیم کیئر. وہ پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی. نیلم کے لیے وہ بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی اور اب اس کا سامنا کرنے سے شرمندگی بھی ہو رہی تھی. وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی نیلم کے لیے. مثال بیٹے چلو آؤ کھانا تیار ہے. دیکھو آج میں نے آپ کی پسند کی نہاری بنائی ہے. دعا کی ماما نے اسے کمرے کا دروازہ کھٹکایا تھا. مجھے نہیں کھانا.
کچھ بھی، آپ چلی جائیں یہاں سے، لیو می الون۔ دستک اب ختم ہو گئی تھی اور مثال اسی طرح یونیفارم پہنے، جوتے اتارے بغیر سو گئی تھی۔ شام میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بہت شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی، ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تو وہاں سے اسے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو مانی ڈیڈی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماموں جان، آئی ایم ویری اشیمڈ، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں مثال کو بہت چاہتا ہوں، اسے ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، تمہاری اور مثال کی میرے نزدیک ایک جیسی امپورٹنس ہے، میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اور اگر ایسی بات ہی تھی تو تم ڈائریکٹلی مجھ سے بھی شیئر کر سکتے تھے نا، یوں ساری دنیا میں تماشا بنانے سے کیا حاصل ہو گیا تمہیں؟ مثال کی نیچر تھوڑی چینج ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ شرمین کی بیٹی ہے، خون اپنا اثر رکھتا ہے، مگر اس میں کچھ حصہ میری تربیت اور دعا کی ماں کی محنت کا بھی ہوگا۔ اگر تم یہ سب اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہے تھے تو کیا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ تم سے شدید ناراض ہو کر تمہیں انکار بھی کر دیتی، پھر تم کیا کرتے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ اور سننا چاہتی بھی نہیں تھی۔ کچن میں ٹیبل پر بیٹھی اور چائے کے ساتھ سینڈوچ کھانے لگی، اور ڈیڈی کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے ذہن سے ٹکرا رہی تھی۔ میں اگر شرمین کی بیٹی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھ میں جو خامیاں ہیں وہ میری ماں کی سے مجھے وراثت میں ملی ہیں۔ یہ اور ان کی بیوی فرشتہ صفت لوگ ہیں جن کے ساتھ رہ کر میں قدرے بہتر ہوں۔ ڈیڈی، آپ کس قدر غلط ہیں، آپ اپنے تجزیے میں میری ماں کو بالکل غلط تصور کرتے ہیں، آپ کو میری ماں میں ہی سارے عیب نظر آتے ہیں، اور اپنی من پسند بیوی بالکل پارسا نظر آتی ہے آپ کے نزدیک۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ کی اور عثمان بھائی کی انگیجمنٹ کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، کانگریچولیشنز۔ دعا دوڑتی ہوئی مثال کے پاس آئی اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا میں بزی ہوں، جاؤ یہاں سے، اور مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس انگیجمنٹ میں، میری طرف سے جا کر بتا دو سب کو۔ لو بھلا کیوں نہیں ہے انٹرسٹ؟ عثمان بھائی اور پھوپھو نے اپنے پیار سے آپ کے لیے اتنا ڈھیر سارا سامان لائے ہیں، چلیں اٹھیں، چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ مثال کا ہاتھ پکڑ کر بضد تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ باہر چلے۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جسٹ گیٹ لاسٹ، اسے گیٹ لاسٹ کہہ سکتی ہیں آپ، مگر جو باہر آ کر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں انہیں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے آپ کی اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ طے کیا گیا ہے۔ کچن کے دروازے پر ڈیڈی کھڑے تھے۔ ڈیڈی، مجھے عثمان میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے یہ انگیجمنٹ نہیں کرنی، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک، ویری گڈ، اور پچھلے دنوں جو انگیجمنٹ رنگ آپ نے از خود عثمان سے وصول کی ہے اس کا کیا؟ اس وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ ڈیڈی، اس ٹائم میں شاکڈ تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مثال، اس بات کو 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اگر اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو باقی تمام وقت آپ کا ذہن کن مشاغل میں مصروف رہا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ پل میں تولا پل میں ماشا، عجیب رویہ ہے آپ کا، شادی بیاہ کو بچوں کا کھیل بنا لیا ہے۔ وہاں میری بہن بہنوئی آ کر بیٹھے ہیں کہ ان کی لاڈلی کو باقاعدہ طور پر اپنی بہو بنانے کی بات طے کر لی جائے، اور لاڈلی صاحبہ کا یہاں یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ مجھے تو عثمان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ حیرت ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ میرا خون ہیں۔ ڈیڈی، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اے سنگل ورڈ۔ فوراً تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں حاضر ہو جائیں۔ دعا اس ساری ڈسکشن کی نوعیت کو دیکھ کر پہلے ہی وہاں سے نکل چکی تھی، اور اب مثال غصے سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ رات کے کھانے میں دعا اور اس کی ماما نے خوب اہتمام کیا تھا۔ مثال اور عثمان کی جوڑی واقعی قابل دید تھی۔ مثال کے لیے پھوپھو نے لائٹ گرے کلر کی ہیوی امبرائڈرڈ فراک پسند کی تھی جو اس پر بے حد جچ رہی تھی۔ ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں اور گلاب کے پھولوں کے گجرے، ماتھے پہ ایک خوبصورت ٹیکا لگائے وہ کسی اچھے پارلر سے تیار ہو کر سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی
تو سامنے بیٹھے طلحہ سے اس کی نظر ٹکرائی۔ ایک پل کو سب کچھ تھم گیا۔ طلحہ کی آنکھیں گہری اور سرخ تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہے یا کئی دنوں سے بخار میں مبتلا ہے۔ وہ خاموش طبع پرکشش چہرہ جس کی نظر کے حصار نے مثال کو ایک پل کے لیے جکڑ لیا تھا، دعا کے ہاتھ لگنے پر وہ چونکی تھی۔ آپی ادھر بیٹھ جائیں عثمان بھائی کے ساتھ۔ اس نے ایک نظر عثمان کی طرف دیکھا جو خوشی کے مارے سارے دانت باہر نکالے بیٹھا تھا۔ تقریب کا آغاز پھپھو جان نے کیا تھا۔ انہوں نے مثال کو انگوٹھی پہنائی اور دعا کی ماما نے عثمان کو۔ پھر سب کا منہ میٹھا کروایا گیا۔ تمام لوگ باری باری دونوں کو گفٹ دیتے اور مٹھائی کھلاتے جا رہے تھے۔ کانگریٹس مثال، ایک گھبرائی ہوئی آواز پر اس نے پلکیں اٹھائی تھیں۔ وہاں ساتھ والے صوفہ سیٹ پر طلحہ بیٹھا تھا۔ اور مبارکباد؟ مجھے مبارکباد نہیں دو گے شہزادے؟ عثمان نے اپنے ٹپیکل انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں یار، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو، خدا تمہاری جوڑی بنائے رکھے، آمین۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی دعا ہے۔ وہ عثمان کو مٹھائی کھلا کر اٹھ گیا تھا۔ اور مثال کا منہ میٹھا نہیں کرواؤ گے؟ عثمان نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ آلریڈی کافی میٹھا کھا چکی ہے، اسے ویسے بھی سویٹس زیادہ پسند نہیں ہیں۔ مثال اس کو باہر جاتا دیکھ رہی تھی اور اسے ایک پل کے لیے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مثال آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی کلائیوں سے چوڑیاں اتار رہی تھی اور اس کی نظریں آئینے میں موجود اپنے خوبصورت عکس پر پڑیں۔ عثمان اتنا برا بھی تو نہیں ہے کہ تم اسے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ گڈ لکنگ ہے، اچھی فیملی سے تعلق ہے، روپیہ پیسہ جائیداد سب کچھ ہے اس کے پاس، اور پھر وہ تم سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ محبت؟ اس لفظ کو سنتے ہی اس کے دماغ میں طلحہ کی تصویر ابھری تھی۔ تو طلحہ کون ہے پھر؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیوں اس کو اداس دیکھ کر تمہارا دل بے چین ہو گیا تھا؟ کیا میں طلحہ سے محبت؟ اس کے عکس کے اس نے اپنے عکس سے سوال کیا۔ نہیں، وہ صرف میرا دوست ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، شاید اسی لیے وہ آج اداس تھا۔ مثال نے خود کو تسلی دی۔ اگر وہ اس وجہ سے اداس تھا تو تم کس لیے ناخوش تھی؟ عثمان میں ساری خوبیاں ہونے کے باوجود کیوں تمہاری نظریں طلحہ پر مرکوز تھیں؟ عکس نے پھر اس سے سوال کیا تھا۔ اگر طلحہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیوں مجھے کسی اور کا ہونے دیا؟ مجھے اس سے بات کرنا ہوگی۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی جہاں سے طلحہ کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا رات کے اس پہر ہونے والی ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ مثال اگلے ہی پل اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ وہ مثال کو رات کے اس وقت ہیوی فراک میں ملبوس دیکھ کر رک نہ سکا اور پوچھ بیٹھا۔ نہیں، بس میں کرنے ہی والی تھی۔ اب ایسا بھی کچھ خاص نہیں ہے اس میں کہ میں اسے چینج ہی نہ کروں۔ تم بتاؤ، تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہو؟ اس نے سوال کیا۔ مثال اسی طرح تر و تازہ اور دلکش دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ انگیجمنٹ کے وقت بیٹھی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ دوپٹہ اب اس کے ایک بازو پر پھیلا ہوا تھا جو انگیجمنٹ کے وقت اس کے سر پر تھا۔ طلحہ نے اس کے وجود سے نظریں ہٹا لیں۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، موسم بھی خوبصورت تھا، سوچا انجوائے ہی کر لیا جائے۔ اوہ آئی سی، تو جناب رات کے 1 بجے حسین موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ مگر مجھے تو لگا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم رات فنکشن پر تھوڑے لو اور ڈل ساؤنڈ کر رہے تھے۔ مثال نے اپنی بات پر پھر زور دیا۔ ہاں، شاید تھوڑا ٹمپریچر ہو رہا ہے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، میں دوا لے کر سو جاؤں گا تو صبح ٹھیک بھی ہو جاؤں گا۔ اس کا بازو تیزی سے پکڑتے ہوئے مثال نے اس کی پلس چیک کی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے، اور طلحہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ کرتے ہوئے 2 قدم دور ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری۔ مثال کو اس کی یہ حرکت کافی عجیب محسوس ہوئی اور وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر طلحہ نے آہ بھرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو مثال نے پکڑا تھا۔ میں لاکھ چاہوں پھر بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا کہ میری لائف میں تم کتنی امپورٹنٹ ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دل میں اس مقام پر بٹھا رکھا ہے جہاں میرا خدا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تم میری ماں سے، میری بہن سے شدید نفرت کرتی ہو اور میں ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میں لاکھ نہ چاہنے کے باوجود تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ طلحہ کی نظروں سے مثال کا وجود غائب ہو چکا تھا۔
اور وہ وہیں کھڑا بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر سے صاف کر رہا تھا۔ طلحہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایم فل کر رہا تھا اور اب وہ ایک پرائیویٹ فرم میں جاب حاصل کر چکا تھا۔ مثال کا میڈیکل کالج میں فائنل ایئر چل رہا تھا اور دعا نے بھی مثال کے ہی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ ابھی سیکنڈ سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ علی حیدر نے بچوں کی پڑھائی لکھائی پر کسی قسم کا کوئی حکم صادر نہیں کیا تھا۔ جس بچے نے جو فیلڈ پسند کی تھی وہ اسی میں ایڈمیشن کروا دیا کرتا تھا۔ مثال کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل برداشت تھی کہ دعا کو بھی میڈیکل میں انٹرسٹ تھا، اور تو اور اس نے انتخاب بھی مثال ہی کے کالج کا کیا تھا۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مثال خود پرست، انا پرست اور اکھڑ مزاج کی لڑکی تھی۔ پورے کالج میں اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کے چرچے مشہور تھے۔ دعا نے جب کالج میں ایڈمیشن لیا تو ٹیچرز اور دیگر اسٹوڈنٹس کو یہی لگا کہ یہ دونوں بہنیں اب کالج کے ماحول کو مزید خراب کریں گی، مگر معاملات ان کی توقعات کے بالکل برعکس نکلے۔